دوستو آپ کو کیا لگتا ہے نیلی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے لیلا نے، کیا اتنا آسانی سے لیلا کی جان چھوٹ جائے گی؟ اور جب پتہ چلے گا اس سب کے بارے میں دلشاد کو کہ اس نے استعمال کیا ہے تو وہ اتنا آسانی سے چھوڑنے والا نہیں۔ ہاں، اس سے پہلے کہ وہ ہاسپٹل سے واپس آتا بھی ہے یا نہیں، یہ ساری ڈسکشن ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ لیلا جو کہ بار بار یہی سوچ کر پریشان ہوئے جا رہی تھی کہ آخر کیا بنے گا ان کا، اور اب تو بزنس بھی چلا گیا، وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے وجدان کے ساتھ اور کہہ رہی ہوتی ہے وجدان آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کیوں کر رہی ہے لیلا، اور آخر اسے کیا ملے گا؟ وہ دونوں یہی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پرانے گھر میں آ جاتی ہے لیلا۔ لیلا کو دیکھ کر نیلی کہتی ہے لیلا جی آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ آپ کا رشتہ اب نہیں رہا اس گھر سے، آخر آپ ہمارا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ لیلا کہتی ہے ہاں میں چلی جاؤں گی، لیکن مجھے اس سے پہلے تمہیں ایک ضروری بات بتانی تھی۔ وجدان کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں آنے کی ضرورت تھی لیلا، اور تم چلی جاؤ، کیا بات کرنی ہے؟ جو بات کرنی ہے تم کر کے نکل جاؤ یہاں سے۔ غصے میں ہوتا ہے وجدان جب یہ بات کرتا ہے تو وہ کہتی ہے ہاں میں چلی جاؤں گی۔ وہ کہتی ہے دلشاد وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے وجدان، میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ رہو اور بالکل صحیح سلامت رہو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تو تم یہ سب نہیں کرو اور نیلی کو چھوڑ دو۔ اگر آج بھی تم ایسا کر دیتے ہو تو دلشاد تمہاری جان چھوڑ دے گا، اور پھر سنی اور تم خوشی خوشی رہنا، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر سنی کو تم میرے ساتھ بھیج دو تو بھی میں اسے رکھ لوں گی۔ یہ بات سن کر وجدان تو غصے میں آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیلی جائے گی دلشاد کے پاس۔ دلشاد دیکھ کر اسے کہتا ہے مجھے معلوم تھا نیلی جی آپ ضرور آئیں گی میرے پاس، اور دیکھیں میرا انتظار ختم ہوا، آپ آ بھی گئی۔ نیلی کے ساتھ وجدان بھی ہوتا ہے۔ نیلی کہتی ہے میں تم سے ملنے نہیں آئی بلکہ تمہیں سمجھانے آئی ہوں، تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھو دلشاد میں جانتی ہوں تم معصوم انسان ہو اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا مطلب نیلی جی، آپ مجھے یہاں یہ سب کہنے آئی ہیں؟ میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وجدان یہ سن کر غصے میں آتا ہے، لیکن نیلی اس وقت اسے روک لیتی ہے۔ وجدان جائے گا اپنے دوست کو بتائے گا اور کہے گا کہ نیلی گئی تھی آج اس کے پاس اسے سمجھانے کے لیے، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن وہ ہے کہ میری بات نہیں سنتی، اور اوپر سے اس نے جو جواب دیا میرا خون کھول رہا تھا۔ دلشاد کی بہن چٹکی جو کہ اپنا پورا زور لگائے ہوئے تھی کہ کسی طرح اسے راہ راست پر لے آئے، اسے احساس دلائے کہ وہ بہت غلط کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب خود نہیں کر رہا بلکہ اس سے کروایا جا رہا ہے۔ اب اسے معلوم ہو ہی جاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتی ہے دلشاد کو اور لیلا کو، اور جب وہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیلا اسے سمجھا رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اگر اسے واپس لانا چاہتے ہو تو پہلے تم برباد کرو مکمل طور پر وجدان کو، اور جب ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہے گا، گھر تو ہے نہیں ان کے پاس، تو وہ خود تمہارے پاس آئے گی۔ وہ تو وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن چٹکی جائے گی اپنے بھائی کے پاس، نیلی کے بارے میں بات کرے گی اور کہے گی آپ دعویٰ کرتے تھے نا، آپ ہی کہتے تھے کہ آپ نیلی جی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، تو آج یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے شوہر کو تکلیف دینا چاہتے ہیں نا، دراصل آپ نیلی جی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہ رہا اور نہ ہی میں اسے تکلیف دے سکتا ہوں، لیکن یہ کرنا ضروری ہو گیا تھا اسے واپس لانے کے لیے۔ وجدان کہتا ہے میں تمہیں منع کرتا تھا نا نیلی، تمہیں نہیں جانا چاہیے اس کے پاس، وہ شخص سمجھ نہیں آتی آج کل بہت بدل چکا ہے، وہ پہلے جیسا دلشاد نہیں رہا، پیسہ آ گیا اس کے پاس اور اسے یہ احساس تک نہیں ہے کہ لوگ کس طرح اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ ہاں اسے خود اپنا آپ نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں وجدان جی بالکل ایسا ہی ہے، اور میں بھی شاید ایسا نہیں سوچتی تھی اس کے بارے میں کیونکہ میں پہلے والے دلشاد کو دیکھ رہی تھی، اب اس سے مل کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوگا، ہمیں اس سب سے نکلنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ وجدان کہتا ہے اب ایک بات کا خیال رکھنا، آج کے بعد تم اس سے نہیں ملو گی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرو گی، میں خود اس سے بات کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ کس طرح وہ اب یہ سب کرتا ہے، میں روک لوں گا اسے، تم پریشان نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وجدان تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا جائے گا اپنے پرانے آفس۔ جیسے ہی وہاں جاتا ہے کیونکہ پارٹنرشپ اب بھی تھی اس کی، اور اس سے شیئرز واپس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے جو 40% شیئرز ہیں وہ مجھے واپس چاہیے، میں انہیں سیل کرنا چاہتا ہوں۔ دلشاد کہتے ہیں ہاں وہ شیئرز میں تم سے لے سکتا ہوں لیکن ایک شرط پر، اگر تم نیلی جی کو میری زندگی میں واپس بھیج دو۔ وہ کہتا ہے میں یہ تمہیں بیچنے نہیں آیا بلکہ تمہیں بتانے آیا ہوں، میں یہ شیئرز بیچ رہا ہوں اور تمہیں میں دوں گا بھی نہیں۔ جب یہ بات کرتا ہے تو دلشاد کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن تم جانتے ہو یہ شیئرز تمہارے جتنے کے بکیں گے اس سے ڈبل کی قیمت میں ادا کر سکتا ہوں اگر تم نیلی جی کو مجھے دے دو۔ وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، اگر نیلی کو میں نے تمہیں دینا ہوتا تو کب کا تمہیں دے دیتا، اور ہاں میں نے زیادہ بزنس لیلا کو صرف اس لیے دیا تھا کہ وہ ہماری زندگی سے خاموشی سے چلی جائے تاکہ نیلی اور مجھے پریشان نہیں کرے۔
دلشاد لیکن باز آنے والا نہیں، وہ نیلی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اب اسے نیلی کے نئے گھر کا بھی پتہ چل چکا تھا۔ نیلی کے گھر پر بار بار چکر لگایا جا رہا ہوتا ہے اور جاتا ہے اس بار نیلی کے گھر جاتا ہے۔ نیلی گھر پر ہی موجود ہوتی ہے۔ نیلی اسے دیکھ کر کہتی ہے دلشاد تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آخر تم باز کیوں نہیں آتے؟ لیلا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، دلشاد کے ساتھ۔ لیلا کہتی ہے میں نے بتایا تھا نا نیلی تمہیں، یہ تمہارے سوا نہیں رہ سکتا اور یہ پاگل ہو جائے گا، آج کل یہ بیمار بھی رہنے لگا ہے، اگر تم اس کی زندگی میں آ جاتی ہو تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیلا دراصل ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی اسے پتا تھا کہ نیلی آج بھی پیار تو کرتی ہے دلشاد سے، لیکن وہ صرف وفاداری نبھا رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ اور اس لیے ایسا سب کچھ کر رہی ہے۔ چٹکی بارہا سمجھا چکی تھی دلشاد کو کہ تم لیلا کی بات نہیں سنو، وہ تمہیں برباد کر دے گی، لیکن وہ کہاں سنتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ لیلا اس کے ساتھ جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے اور چٹکی اس سے جھوٹ بول رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ لیلا اسے برباد کرنے والی تھی مکمل طور پر۔ لیلا کی باتوں میں وہ آ ہی جاتا ہے، لیکن اس بار وجدان ایسا کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وجدان اب اپنا بزنس سیٹ اپ کافی اچھے سے چلا رہا تھا اور جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی کافی اچھا ریونیو بھی آ رہا تھا نیو فیکٹری سے۔ وجدان کو اس بات کا ڈر تھا کہ پھر سے دلشاد اور لیلا کوئی نئی چال نہ چلیں، کیونکہ اب ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان لوگوں کو برباد کر دیں تاکہ نیلی واپس چلی جائے، اور اس طرح وجدان کی بربادی ضروری تھی۔ اس لیے دلشاد جیسے ہی گھر آتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے پھر لیلا سے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا اس نے پھر سے اپنا سیٹ اپ ٹھیک کر لیا اور ابھی تو کافی اچھا چل رہا ہے۔ یہ بات سن لیتی ہے اس کی بہن چٹکی، کہتی ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ میرے بھائی ہو کر اس طرح جا سکتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا نا ہم کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، آج اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں۔ دلشاد کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، لیکن جن لوگوں نے مجھے تکلیف دی ہے میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی انہیں کبھی معاف کروں گا، اور نیلی جی تم تو جانتی ہو نا وہ کبھی بھی مجھ سے جدا ہونے کا سوچ نہیں سکتی تھی، وہ صرف وجدان کی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہیں، کیونکہ وجدان اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے اور زبردستی اسے رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ مجبور ہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں وہ زبردستی نہیں رہ رہی اور نہ ہی وجدان ان سے زبردستی کر رہا ہے، بلکہ وہ خوش ہیں اپنی زندگی میں، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی مطمئن ہیں۔ آپ نے کئی چکر لگائے ان کے گھر میں، دولت کی لالچ بھی دی، ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، لیکن وہ آپ کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ وفادار ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پلیز آپ بھی پیچھے آ جائیں، آپ چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر، آپ دیکھیں میں آپ کی خود شادی کرواؤں گی۔ جب یہ بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں کسی اور سے شادی کرنے والا ہوں، اگر شادی کروں گا تو نیلی جی سے کروں گا، ورنہ تم جانتی ہو چٹکی میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن نیلی پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ نیلی کو آج بھی اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے پچھلی بار جا کر نیلی کو کہی تھی اور کہا تھا کہ میں وجدان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، وجدان اس نے مجھ سے آپ کو چھینا ہے نا، اب وہ دیکھے گا کہ میں انتقام کیسے لیتا ہوں۔ وہ یہ ساری باتیں وجدان کو بتا دے گی۔ وجدان اسے کہتا ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، ہم نے جو نیا سیٹ اپ شروع کیا ہے نا وہ بہت اچھے سے چل رہا ہے اور تمہیں یقین نہیں ہوگا بہت کم عرصے میں ہم نے بہت اچھی پروگریس کی ہے۔ جب وہ یہ بات کرتا ہے تو لیلا کہتی ہے ہاں لیکن پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے کیونکہ آپ کے دشمن بہت ہیں اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے وجدان، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ لیکن وجدان کہاں جانے والا تھا یہ شہر چھوڑ کر، وہ کہتا ہے میں واپس لوں گا وہ گھر بھی، کیونکہ اس گھر میں میری ماں کی یادیں ہیں اور تم دیکھنا بہت جلد یہ سب میں کر گزروں گا۔ رات کو اس کا ضمیر بار بار یہ کہے جا رہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو دلشاد، تم ایسے نہیں تھے اور نہ ہی یہ تمہارا رول ہے، تم کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتے، جو بھی کر رہے ہو تم سے کروایا جا رہا ہے، خود سے نہیں کر رہے۔ لیکن دلشاد کچھ بھی ماننے کو لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اب اسے خود نظر آ رہا تھا سب کچھ، اور وہ لیلا کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیلا جیسا اسے کہتی بالکل وہ ویسا ہی کرتا۔ لیلا نے اسے کہا تھا کہ تم برباد کر دو وجدان کو اگر واپس چاہتے ہو نیلی کو، تو اب وہ اسی بات پر فوکس کیے ہوئے تھا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے اور کسی حد تک بھی جانا پڑے، بالکل ایسے ہی کر رہا تھا وہ۔ اور جب وہ سوچتا ہے کہ شاید وہ غلط کر رہا ہے تو پھر لیلا آ جاتی ہے، پھر اس کا مائنڈ واش کرتی ہے اور اس طرح وہ پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ وجدان کے بارے میں اب دلشاد کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا بزنس بہت اچھا چل گیا ہے، وہ وجدان کے آفس جائے گا، وجدان کو کہے گا ہاں وجدان میں نے سنا ہے کہ تمہارا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، اگر تم چاہو تو یہ شیئر بھی مجھے بیچ سکتے ہو، میں یہ سب لینے کے لیے تیار ہوں اور تمہیں اچھے پیسے دوں گا۔ وہ کہتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، بھلا میں یہ سب تمہیں کیوں بیچوں گا، اور میں نے محنت سے لیا ہے، تمہاری طرح کسی سے چھین کر نہیں لیا۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی چھین کر نہیں لیا تھا اور تم شاید میری جرنی جانتے نہیں ہو، میں نے جتنا مشکل وقت دیکھا ہے تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے سب پتہ ہے، لیکن یہ بات بھی جان لو کہ یہ جو کچھ بھی تم نے مجھ سے لیا ہے یہ میرا ہے اور میں بہت جلد تم سے واپس لے لوں گا۔ جب یہ بات کرتا ہے تو وجدان کیونکہ غصے میں ہوتا ہے، وجدان یہ کہہ کر وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تم اس طرح کچھ بھی نہیں لے سکتے مجھ سے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ مجھے اتنا آسانی سے مل گیا؟
تمہیں بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ کیا کیا کھو کر میں نے یہ سب کچھ پایا ہے۔ وجدان کہتا ہے ہاں میں سب جانتا ہوں، تم نے لوگوں کا حق کھویا ہے اور تم نے میرے ساتھ بھی بالکل یہی کیا ہے، اور شاید دوسروں کے حق پر زبردستی قبضہ کرنا جانتے ہو۔ یہ بات کرتا ہے تو دلشاد مسکراتا ہے اور کہتا ہے نہیں وجدان، ایسا نہیں ہے، قبضہ کرنا میں نہیں بلکہ تم کرنا چاہتے ہو اور تم یہی کر رہے ہو نیلی جی کو مجھ سے چھین کر۔ اگر دیکھا جائے تو دلشاد کہیں ٹھیک بھی تھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے اور بالکل اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ یہ سب ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اور جیسے اس کے حالات تھے لوگوں نے اسے جگہ جگہ دھتکارا، لیکن اب وہ سب بدلا لینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ لوگوں کے ساتھ کرے گا، انہیں احساس دلوائے گا کہ وہ کس تکلیف سے گزرا ہے۔ اب جب کہ نیلی جی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اب وہ مزید تکلیف میں پڑ چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ ہاسپٹل سے بھی واپس اگر لوٹ آتا ہے ٹھیک ہو کر، کیونکہ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے لوٹے گا تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرنے والا ہے کہ نیلی کو واپس لانے کی پھر سے کوشش کرے گا، لیکن اسے اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ نیلی اب اس کے ساتھ آنا نہیں چاہتی۔ 2 بار وہ جا چکا تھا اور دونوں بار ہی نیلی نے اسے ذلیل کر کے نکال دیا تھا، اور یہ بات اسے ڈرائے جا رہی تھی کہ وہ اتنی کوشش آخر کر کس کے لیے رہا ہے۔ ہاں نواب صاحب نے جیسا کہا تھا کہ نیلی کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی کیونکہ وہ خوش ہے اپنے گھر میں، اور یہ بات دلشاد کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر میں یہ سب کر کیوں رہا ہوں، اگر نیلی جی میرے ساتھ واپس نہیں آنا چاہتی تو میں یہ کیوں کر رہا ہوں، لیکن پھر اسے بار بار وہی خیال آ جاتا ہے کہ لیلا نے کہا تھا نیلی تمہارے پاس آنا چاہتی ہے لیکن وجدان نے اسے زبردستی رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ سوچتا ہے ہاں لیلا جی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی اور نیلی جی میرے پاس آنا چاہتی ہیں، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، وجدان ایک ظالم شخص ہے۔ مائنڈ میں اب یہ ایک امیج بن چکی ہوتی ہے کہ وجدان ایک ظالم شخص ہے جس نے زبردستی رکھا ہوا ہے نیلی کو، اور نیلی واپس آنا چاہتی، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ ہاں شروع میں کچھ حالات ایسے تھے لیکن نیلی تب بھی گئی تھی اپنے بابا کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مجبور کیا تھا۔ وجدان نے تب بھی اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور جتنا پیار نیلی کو اس گھر میں ملا تھا اس کے بعد نیلی خود وہاں رہنا چاہتی تھی، اور سنسیئر رشتے تھے کافی۔ وجدان کی بات کی جائے تو وجدان سچ میں اس سے پیار کرتا تھا، اور اس کے بابا نے جیسا کہا تھا کہ وجدان تمہیں خوش رکھے گا، وجدان نے ہر ممکن کوشش کی، اور نیلی اس موقع پر جب سوچ رہی تھی کہ وہ اب چھوڑے گا نہیں اسے اور طلاق دے کر بھگا دے گا، جب دلشاد کا سامنا ہوا تھا وجدان کے ساتھ، اور وہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ نیلی اور دلشاد کے بیچ کیا کیا چل رہا تھا پہلے، اور نیلی پسند کرتی تھی اسے، پھر بھی وجدان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اسے اس سب کے لیے معاف کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں غلطی نہیں تھی نیلی کی، پھر بھی کیونکہ وہ شوہر تھا تو شک کر سکتا تھا، ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی لیلا واپس آئے گی ہاسپٹل سے، جب وہ واپس آئے گا تو پھر سے وہی کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور تم اس طرح خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وجدان حقیقت بتا چکا تھا دلشاد کو کہ تمہارا استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیلی بھی یہی بات بتاتی ہے، چٹکی بھی یہی بات کرتی ہے، تو اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ لیلا اس کا استعمال کر رہی ہے اور شاید اپنا مقصد نکالنے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ کہتا ہے لیلا تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بیوقوف ہوں؟ ہاں میں پیار کرتا تھا نیلی جی سے اور اسی لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن تم مجھے استعمال کر رہی تھی، اور اس بات کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں یہ معاف نہیں کروں گا کہ کوئی دلشاد فیصل آبادی کو اس طرح اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے۔ ہاں اگر بات ہوتی نیلی جی کی اور تم میری مدد کرنا چاہتی تو میں تمہیں معاف کر بھی دیتا اور تمہارا شکر مند رہتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو اور میرا اور نیلی جی کا استعمال کر رہی ہو۔ بات کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف جائے گا، گن نکال لیتا ہے اور اس کی طرف کرتا ہے، کہتا ہے میں نے آج تک بہت برداشت کیا، آج بس لیلا، آج کے بعد تم میرے سامنے نہیں آؤ گی اور نہ ہی میں یہ سب برداشت کروں گا، کیونکہ آج تمہارا آخری دن ہے۔ جب یہ بات کرتا ہے تو وہ ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے دلشاد، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتے ہو نا میں نے تمہارا ہمیشہ ساتھ دیا، اور تب تمہارا ساتھ دیا جب تمہاری نیلی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں تو صرف اس لیے کر رہی تھی کہ تمہاری نیلی اس وجدان کے چنگل سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے اور تمہاری مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ایک جھوٹی لڑکی ہو اور تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم سب کا استعمال کر رہی ہو، اور شاید تم حسد میں اس حد تک آگے بڑھ گئی ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وجدان اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ ہاں اگر نیلی جی اس کی زندگی سے چلی بھی گئی تو وجدان تو تمہیں ملنے والا نہیں۔ وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں، تو وجدان مجھے نہیں ملنے والا اور اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی۔ دراصل الفاظ میں پھر وہ اسے پھنسا لیتی۔ دلشاد کیونکہ ایک معصوم انسان تھا، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہی ہے اور کیوں کہہ رہی ہے ایسا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو اگر تم نے دوبارہ مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے تو بھگا دیتا ہے، لیکن لیلا کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ لیلا کو یقین ہو گیا تھا کہ دلشاد اب اس کا اتنا آسانی سے اعتماد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس طرح اب اس کی باتیں مانے گا جیسے پہلے مانتا تھا۔ وہ کہتی ہے اب اسے مزید محنت کرنی پڑے گی، مزید محنت کرنی پڑے گی۔ بار بار وہ چکر لگاتی ہے، پھر بھی چکر لگاتی رہتی ہے دلشاد کے پاس، کیونکہ اس نے منع کر دیا تھا۔ اس سب کے باوجود لیلا باز آنے
آنے والی نہیں تھی۔ لیلا کہتی ہے میں تب تک خاموش نہیں بیٹھوں گی جب تک ان لوگوں کو برباد نہیں کر دوں گی، اپنا بدلہ نہیں لے لوں گی اور سنی کو واپس نہیں لے آتی۔ لیکن سنی اب اس کے پاس واپس نہیں آنے والا۔ دلشاد کہتا ہے پلیز چلی جاؤ لیلا تم، میں نے شاید اس دن تمہیں مار دیا ہوتا لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا۔